مفتی ابو محمد صاحب سے ہمیشہ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے سب سے آخر میں ہوتی ہے، لیکن کیا کریں مفتی ابو محمد صاحب بات ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم خود پھنس جاتے ہیں. تو لیکن آج میں نے کہا کہ نہیں، پہلے سب سے پہلے مفتی ابو محمد صاحب سے آغاز کرتے ہیں. میں نے بھی ایک حدیث کا مفہوم آپ کو شیئر کیا، اور اس طرح کی بے تحاشا حدیث ملتی ہیں جی، جن کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. اس میں سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، صدقات زکوٰۃ کے حوالے سے، فلاح و بہبود کے حوالے سے، یہ جو پورا سسٹم ایک بنایا گیا تھا اس حوالے سے. تو مفتی ابو محمد صاحب بسم اللہ آپ سے کریں گے آج، اور آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسلام غریب پروری کی وہ تابندہ تاریخ ہے جس کی مثال اسلام سے نہ پہلے تھی نہ بعد میں ملے گی. جہاں تک صدقے کا تعلق ہے تو میں صرف ایک جملے کے اندر ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. اسلام دراصل میں اپنے ماننے والے کو بتانا یہ چاہتا ہے، کہنا یہ چاہتا ہے، یقین یہ دلانا چاہتا ہے کہ پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے. سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے، سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے، سکون پہننے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو تم اس کاشتکار اور ذمہ دار کو دیکھ لو کہ وہ دانہ زمین میں ایک ڈالتا ہے، ہم اس سے 7 بالیں اگاتے ہیں، ہر بال کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا ایک کے بدلے میں ہم 700 کر کے تمہیں واپس لٹاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صدقے کی تعریف فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا مرضاکم بصدقہ. اگر تمہیں مرض آ جائے تو تم اپنی مرض کی جو دوا ہے وہ صدقے کے ذریعے کرو. آج ہمارے یہاں چونکہ ترجیحات بدل چکی ہیں اور ہم سب سے پہلے پیناڈول کی طرف، میڈیکل اسٹور کی طرف، ڈاکٹر کی طرف دوڑتے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرے. دیکھیے ہمارا یقین ہے کہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفائی اللہ کے حکم میں ہے. دوائی میں، میڈیسن میں شفا نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو میڈیسن سے شفا آئے گی، نہیں چاہیں گے تو ہوا کے جھونکے میں آ جائے گی، پانی کے گھونٹ میں آ جائے گی. تو صدقہ وہ نعمت ہے جو صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہے، روپے کی شکل میں نہیں ہے. اور روپیہ پیسہ بھی دیتے ہیں تو قبولیت کی کیا علامت ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صدقے کی آپ کے نزدیک قبولیت کی کیا علامت ہے؟ آپ نے جو فرمایا اس سے بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدقے کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جسے تم دے رہے ہو اسے اپنا محسن سمجھو، جسے تم دے رہے ہو اس کو اپنے آپ سے بہتر جانو. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جسے تم دو تم اسے جانتے نہ ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ آج نیکی چھوٹی ہوتی ہے بینر بڑا ہوتا ہے، نیکی چھوٹی ہوتی ہے ڈسپلے بڑا ہوتا ہے. جب تک کیمرہ نہیں آتا صدقہ نہیں ہوتا، جب تک کیمرہ نہیں آتا اس وقت تک آٹا تقسیم نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں باقی احباب بھی گفتگو کریں گے، موقع ملا تو پھر عرض کریں گے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، آخری بات ہے کہ ہم سکون کی تلاش میں ہیں. سکون بازار سے پرچیز نہیں کیا جا سکتا. پرچیزنگ صرف آرام کی ہوتی ہے، بیڈ کی ہوتی ہے، گاڑی کی ہوتی ہے، بنگلے کی ہوتی ہے. سکون کا تعلق آسمان سے ہے، اور سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے، کھانے سے نہیں کھلانے سے آتا ہے، پہننے سے نہیں پہنانے سے آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ بالکل جی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب ہم اس پلیٹ فارم پر بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک شخصیت کو نہیں پیش نظر رکھتے. ہمارے پیش نظر ملک کے طول و عرض میں پھیلے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جب ہم ایک بات کر رہے ہوں تو ہماری اس بات سے مراد وہ معروف آدمی ہو، بلکہ غیر معروف لوگ بھی گھروں میں، گلی میں، چوک چوراہے میں جو موجود ہوتے ہیں، جو اس طرح کے کلام کرتے ہیں، ہمارا انداز خطاب ان کو ہوتا ہے. اور دیکھیے بعض دفعہ جذبات میں آنا یہ خود صحابہ کرام کا طریقہ ہے. خود ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت سے آپ کو جذبات بتائیں گے، اپنی روایات سے بھی اور شہیدی صاحب کے ہاں جو ذخیرہ ہے اس سے بھی، کہ ان کا جذبات میں آنا یہ سب روایات سے ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پر لٹھ لے کے پڑ جاتے ہیں. دیکھیے میں گزارش کر رہا ہوں، اور اس گزارش کا یہ مطلب ہے ہم یہ پیغام یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن اور حدیث ہے. ہمارا ایک اصول ہے کہ
الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں روایت کو بیان کرنے میں، ان پر جرح نہیں ہو سکتی۔ یہ جب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک موضوع کی وسعت ہوتی ہے، اور پھر ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں۔ مجھے آپ یہ دیکھیے کہ میں ابھی یہاں ٹی وی پر بیٹھ کر میں منطق، اصول، فلسفہ، میں کلام، بدیع، سارے فنون میں پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو آپ مجھے یہیں ٹوک دیں گے، چلتی ہوئی نشریات کو روک دیں گے کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسی حدیث کی روایت کرتے ہوئے میں جرح کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ اور اگر میں موضوع کی اور ضعیف کی تعریف نہیں بتاتا تو جب میں موضوع کی تعریف بتانے لگوں گا تو کہوں گا فلاں آدمی وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، وہ صحابہ پر جھوٹ باندھتا تھا، وہ اہل بیت اطہار کے خلاف بات کرتا تھا، تو ظاہر ہے یہاں سے اس آدمی کو میں جھوٹا کہہ رہا ہوں، تو اب آپ مجھے منع کریں گے کہ اس کو جھوٹا کیوں کہا ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، مجھے کسی کو تو جھوٹا کہنا ہے نا۔ تو دیکھیے یار سنیے، اس پر میں کسی کے پیچھے لٹ لے کے نہیں پڑ گیا، میں وہ بیان کردہ اس کی روایت کو سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ جناب اس نے جو روایت بیان کی ہے یہ موضوع ہے۔ یعنی ابھی میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اسماعیل اشتر آبادی آدمی، اس نے ایک روایت بیان کی، اب میں جب اس کو کہوں گا یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال قسم کا آدمی تھا، تو یہ لٹ لے کے پڑھنا نہیں ہے، یہ اس کی حقیقت عوام کو بتانا ہے تاکہ عوام گمراہی سے بچ سکیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا عوام گمراہی سے بچ سکے، آپ جو بات کر رہے ہیں، پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا، لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔